بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب اور اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی جو کہ انسانی جسم کا سب سے بہترین حصہ ہے، اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ میں اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤں۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تکمیل کی ہے، اکڑا نہیں ہوں، میں اترایا نہیں ہوں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، یعنی اللہ کے سب سے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے اور مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھے لگنے لگتے ہیں، پھلنا پھولنا بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھیں، کھڑی ہونے ہی لگی نماز کے لیے ایک دم سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی اور پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگرے گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ، حضرت زینب کے قصے سنایا کریں تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں یہ ہمیں پکڑوائیں گے۔ قیامت کے دن ان کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو، مسجد میں نہیں جاتے، اتنا ہی ڈبل گناہ ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرند پرند چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے رہتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی رائے بتاتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بھی بات کی جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے اور انہیں مقام ابدین سے سرفراز کیا ہے۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کارے بند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں حد درجے کی مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشک بار ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا، نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے کہ صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے اور پھر فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف کو برداشت کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجری نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف پہنچائی۔ مسلم شریف میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورہ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔
चनाचा जब आपने सूरह को ख़त्म किया तो मैंने ख्याल किया कि अब आप रकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सूरह आला इमरान शुरू कर दी और वो भी ख़त्म हो गई तो सूरत निसा शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर निहायत सुकून व इत्मीनान के साथ क़राअत फरमाते थे। हर आयत के मजमून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू किया। रकू में भी क़याम के बराबर तौक़ुफ़ फरमाया, फिर खड़े हो गए और इतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और फिर सजदे में भी इस कदर देर फरमाई। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह ने मिसवाक किया, वजू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। रसूलुल्लाह ने एक रकत में पूरी सूरत बकरा पढ़ डाली। जहां रहमत की आयत आती ठहर जाते, देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और उतनी ही देर रुकू में रहे जितनी देर सूरत बकरा की क़राअत में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरत आले इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकत में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया है कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई सूरत भी मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती है। लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं? तो नाजरीन, अब बात करते हैं क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुक़हा ने क्या कहा है, क्या फरमाया है। अहले इल्म मुतफ़क्का तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चनाचा अल-रोज़ के मौलफ़ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि यहूदियों का अमल है। इसी तरह तोहफ़तुल मलूक के मौलफ़ ने भी इसके मुकर्रवा होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। कासानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतासिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नेज़ ये भी कि हर अज़ू का इबादत में हिस्सा है। चनाचा इस तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। मुराकिउल फलाह के मौलफ़ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है। ताहम कहीं मुसल्लत का तकाजा हो तो जायज़ है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि बसाल वक्त आंखें बंद करना आंखें खुली रखने से बेहतर होगा। इमाम आज़ बिन अब्दुल सलाम ने अपने फतवा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है। अगर इसे नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने के इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह ने ज़ायदुल मियाद में सराहत के साथ लिखा है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा, मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई चीज मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुतहस्सिब कहना मकासिद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत ज्यादा करीब तर है। नाजरीन, फुक़हा के फरमान के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो ये है कि आंखें खोल कर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है। सो नाजरीन, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।